ایک دفعہ نا حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ جیسے بچے جب ریت میں کھیلنے کے لیے جائیں تو وہ اپنا پاؤں ریت میں رکھ کر اوپر سے ریت کو تھاپ دیتے ہیں، تو ایسے وہ بھی اپنا گھر بنا رہے تھے، اور جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو وہ بچے اس سے مسمار کر دیتے ہیں۔ ایسے وہ بھی گھر بنا رہے تھے اور مسمار کر رہے تھے، گھر بناتے مسمار کر دیتے کہ بادشاہ کا گزر ہوا، اور بادشاہ نے دیکھا، دنیا آپ کو نا دیوانہ کہتی تھی، مجذوب کہتی تھی، بادشاہ نے دیکھا اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بیچتے بھی ہو؟ حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں بیچتا بھی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ 10 روپے کا، یا اس زمانے کے مطابق جو بھی قیمت تھی، آپ نے 10 یعنی درہم تھے تو 10 درہم کا ایسے۔ تو خیر اس نے دیوانہ سمجھ کر مجذوب سمجھ کر نا بادشاہ گزر گیا، پیچھے زبیدہ ملکہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ بیچتے بھی ہو؟ کہنے لگے ہاں بیچتا بھی ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ کہنے لگے کہ بیچتے بھی ہو؟ کہنے لگے ہاں بیچتا بھی ہوں۔ تو ملکہ نے زبیدہ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہنے لگے کہ 10 درہم یا 10 روپے کا۔ تو ملکہ زبیدہ نے پیسے نکال کر فقیر کو دیے اور گھر خرید لیا۔ آپ نے ایک گھر کے ارد گرد دائرہ لگا دیا اور کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ رات کو بادشاہ اپنے بستر پر سویا اور اسے خواب آتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت جیسا منظر ہے اور اس میں بہت سارے خوبصورت مکان ہیں، گھر ہیں، اور ایک گھر اسے بہت ہی خوبصورت لگا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھا جائے یہ گھر کس کا ہے۔ آگے جاتا ہے، گھر لکھا ہوتا ہے سامنے تختی پہ کہ ملکہ زبیدہ۔ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو دربان اسے روک دیتا ہے۔ تو دربان کہتا ہے کہ یہ گھر ملکہ زبیدہ کا ہے، تمہیں اس میں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میری ملکہ ہے، میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے۔ دربان کہتا ہے کہ دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ خیر اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنی ملکہ سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کون سا اچھا کام کیا تھا کہ جنت میں نے تمہارا گھر دیکھا ہے؟ تو ملکہ کہنے لگی کہ ایسا تو کچھ خاص نہیں کیا تھا، روز معمول کے مطابق جو بھی کام جو کرتی ہوں وہی کیا، کل بھی۔ ہاں ایک کام کل یہ کیا تھا کہ بہلول راستے میں ملے تھے، گھر بنا رہے تھے جنت میں، بیچ رہے تھے، تو میں نے ایک ان سے خریدا۔ تو اب نا بادشاہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، اور قصداً بادشاہ اسی راستے سے گزرا، اور دل میں خواہش تھی کہ آج بھی بہلول وہاں بیٹھے ہوں، گھر بنا رہے ہوں جنت میں اور بیچ بھی رہے ہوں۔ تو بہلول وہاں بیٹھے تھے اور وہی کام کر رہے تھے جو گزشتہ دن کر رہے تھے، اور جنت میں گھر بنا رہے تھے اور بیچ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے قصداً پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے قصداً پوچھا کہ بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا بھی ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ کل تو 10 روپے کا بیچ رہے تھے، آج آدھی حکومت۔ تو بہلول دانا علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ کل تم نے بغیر دیکھے لینا تھا، کل تم نے گھر دیکھا نہیں تھا کہ وہ گھر کیسا ہے، آج تم دیکھ کر آئے ہو پھر خریدنے لگے ہو، تو آج آدھی حکومت لگے گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اختیار دے دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں اختیار دے دیتا ہے، یہ کیونکہ یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ دادا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جسے سونے کی ڈلی اور مٹی کا ٹیلا برابر نظر آئے، کیونکہ یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، دنیا سے ان کی رغبت نہیں ہوتی، دنیا سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، تو یہ دنیا میں بیٹھے جنت میں گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ ہی تو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی انہیں دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ غمگین نہیں ہوتے، یہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں یہ رتبہ عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں اختیار دے دیتا ہے۔